سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا كثيرا كثيرا أما بعد دین اسلام صرف چند لفظوں کے اندر ہی بیان کیا جا سکتا ہے، پورا خلاصہ اس کا۔ کوئی پوچھے بھی دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، مختصراً بڑا جامع جواب اس کا یہ ہے کہ بھئی اللہ کے حکم کی تعمیل کر لینے کا نام دین اسلام ہے، اللہ کے حکم کو مان لینے کا نام، تسلیم کرنے کا نام دین اسلام ہے۔ امر ہو اور نہیں ہو، دو حصے ہیں حکم کے، یعنی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو کرنا، نہیں کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس سے رک جانا، یہ ہے حکم اللہ تعالیٰ کا۔ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، دونوں حکم ہے۔ اس حکم کو بجا لانے کا نام جو ہے وہ دین ہے، اس کا نام دین ہے، بس اتنا مختصر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جو دیا وہ اسی کی پریکٹس کے لیے دیا، پورا اسلام کی پریکٹس کرائی ہمیں اسلام دی اس نے رمضان میں، پورے 30 دن اسی چیز پہ اس نے ہمیں پریکٹس دی ہے کہ اللہ کے احکامات کو ماننا۔ اللہ پاک نے ایک ایسی عبادت ہمیں دے دی 30 دن کی جو اسی پہ بیس کرتی تھی، انہوں سے اسی پر تھی، اللہ کے حکم پر، کرنے پر بھی امر اور نہیں پر بھی، دونوں چیز میں اللہ تعالیٰ نے جو اس عبادت کو ایسے رکھا اور 30 دن ایسے رکھا۔ یہ جو عبادت جس کو سارا سال کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اور کتنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی دونوں چیزوں کو، امر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نہی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امر میں جیسے نماز پڑھو، زکات دو، فرائض جتنے بھی امر میں آتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، نہی میں جیسے بھائی جھوٹ نہ بولو، برے کام نہ کرو، غیبت نہ کرو، حرام کام نہ کھاؤ، یہ نہیں میں آتے۔ تو جب پورا سال میں ہم اس سے اجتناب، اس کو چھوڑتے کیوں ہیں، یہ بڑا مشکل۔ نماز مشکل، اللہ کا ہر حکم مشکل، برائی چھوڑنا مشکل، جھوٹ چھوڑنا مشکل، حرام چھوڑنا مشکل، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مشکل، فرائض کی بات کر رہا ہوں، ہے یا نا مشکل۔ بس یہ کوشش تو بہت کرتا ہوں بھیا، انشاءاللہ آؤں گا، دعا کریں۔ بھائی جماعت نہیں آ جی، بس کیا کریں جی، بس بڑا مشکل ہوتا ہے، صبح اٹھ نہیں سکتے، کام پہ جانا ہوتا ہے۔ یہ سارا سال ہمارے ساتھ چکر چلتا ہے اس کا۔ کیا معاملہ، رکاوٹ کس چیز کی، کیا رکاوٹ بنتی ہے اللہ کے حکم کو ماننے کی؟ مشکل۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں مشکل ہوتی کیا چیز ہے۔ کہ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا یہی عبادت تم سے کراؤں گا بچوں، تمہیں بتاؤں گا کہ مشکل کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک، ایک دن نہیں 30 دن تمہیں بتاتا ہوں کہ مشکل کیا چیز ہے۔ پہلے تو اللہ نے کہا کھانا بند کرو، کرا دیا بند، پھر کہا پینا بھی بند کرو،
کسی کو چائے کی عادت ہے، کسی کو لسی کی عادت ہے، کسی کو کوک کی عادت ہے، کسی کو کچھ عادت ہے، کسی کو پانی کی عادت ہے، کوئی آئس کریم کھاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا عادت داڑیوں میں گندی گندی. چاکلیٹ کھانے کی عادت ہے. کھانا تو اگر الگ رہ گیا، کھانے سے زیادہ یہ چیز تکلیف دیتی ہے. چاکلیٹ کیسے چھوڑیں گے؟ سگریٹ کیسے چھوڑیں گے؟ حقہ کیسے چھوڑیں گے؟ اللہ کا ٹھیک ہے، تو میں ابھی صحیح کرتا ہوں، بتاتا ہوں مشکل اور آسان کیا چیز ہے. تم تو کہتے نا سارا سال چکر دیتے ہو، مشکل ہے مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، بھوک ہو جاؤ، 1 پیاسے ہو جاؤ، 2 یہ چھوڑتا ہے نماز پڑھا جاتے بسترے پہ اور کروٹیں مارتے رہتے ہیں، صبح کی نماز چھوڑ دیتے. اللہ ٹھیک ہے، تمہیں جگواتا ہوں پوری رات میں. آپ 3 کام اللہ نے کر کے کہہ دی، اس کا نام ہے رمضان. کرنا ہے یہ نہیں کرنا؟ کرایا نہیں کرایا؟ نماز بھی پڑھوائی ساری پڑھی نہ پڑھی؟ وہ جو مشکل تھی کس حالت میں پڑھی؟ پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہی ہے، سر چکر آ رہا ہے بھوک سے، آنکھیں بند ہو رہی ہیں نیند سے، پیاس سے زبان خشک ہو رہی ہے. اور یہ بھی نہیں کہیں 22 کہیں 19 فون کرو، کہیں بولو دنیا کے اندر کتنے کا؟ 18. آپ کا کتنا جی؟ 19. آپ کا ٹمپریچر کتنا جا رہا ہے جی؟ 50 پہنچ گیا، 49 ہو گیا. جتنا ہو رہا نہیں ہو رہا، چھوڑو نماز. مسجد میں فل، فجر فل. کہتا نہیں ابھی بھی نہیں، تم بتاتا ہوں مشکل کیا. وہ نماز ختم کر دو، اب 20 اور پڑھو اور رات کو پڑھو. قرآن نہیں پڑھتے تھے، پورا قرآن سنو. کرایا نہیں کرایا؟ اب بچے بھی آ رہے ہیں شوق سے، اور جناب جو رونق لگ رہی ہیں. اب کیا ہے کہ جگہ ہی نہیں مل رہی. وہ 20 رکعت پڑھنے کی جگہ اس کی جگہ نہیں مل رہی مسجد کے اندر. اور ایک رش ہوا ہوا ہے. کس حالت میں؟ نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ نیند، آنکھیں ساری رات جاگو. یہ چکر چلا ہی نہیں چلا 30 دن. تو اللہ پھر پوچھتا ہے رمضان کے بعد، بچوں میں تو مشکل چیز دیتا ہوں یا آسان چیز؟ یہی وہ چیز جس کو تم مشکل کہتے ہو، کتنی مشکل شکل کے اندر تمہیں پیش کی، اور تم کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے؟ ایکسٹرا پڑھی نہیں پڑھی. اور اللہ نے ایک اور کام بھی کیا، اس میں ایک لالچ رکھ دیا کہ جو یہ کرے گا اتنا انعام، بس 30 دن کا ہے. کروڑوں پہ رکھ دیا ایک انعام. یعنی کہ نفل جس کو سوچ نہیں سکتا، فرض کا انعام سوچ نہیں سکتا، فرض کے برابر جس کو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. فرض ہے کیا چیز؟ فرض ایسی چیز ہے کہ ساری زندگی انسان نفل ادا کرتے، ساری زندگی وہ ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ ہے فرض، ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس نفل کو کسی حالت میں انسان پڑھا، صبح شام ادھر ادھر نفل پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، فرض. اللہ اکبر دیا نا. یہ لالچ بھی رکھ دیا. اب قرآن کا لالچ رکھ دیا کہ اتنا ثواب. اب اس لالچ پہ بھی انسان کیا کر رہا ہے؟ ٹھک قرآن کے قرآن ختم، نفل پہ نفل. جو فرض تو بھول ہی گئے لوگ کہ عشاء کی نماز میں اتنی فرض ہیں اور ظہر میں اتنے فرض پڑھنے پڑتے ہیں، وہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا. وہ تو سوال اس کا تو تصور ہی نہیں ہو رہا. وہ گنتی ختم ہوگی. جیسے پہلے ہم کہتے ہیں نا مشکل ہے، اور جناب 4 فرض پڑھے، 3 وتر پڑھے، پیچھے چھٹی، لاسٹ کم فرسٹ کو، بس پتہ ہی کوئی نہیں کدھر ہی ہے. مشکل نفل معاف ہے، سنو تو غیر مقدر معاف ہے، پڑھتے تھے نا. آپ کیا ہے کہ بچہ ٹھہرو، 20 بھی ٹھہرو، اور پھر لالچ تراویح پڑھ کے گئے ہو، پھر جس کا دل چاہے پھر پڑھے. اور جو لالچی ہیں وہ آخرت کے پھر پڑھ رہے، نیت کر کے پھر شروع کر دی تراویح گھروں کے اندر پڑھنا. یار چلو تھوڑی دیر تو ہے نا، آدھا گھنٹہ ہے یار، اب کیا سونا، چلو قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں. یہ وہ انسان ہے کہ جو فرائض کو بستروں پہ لیٹ کے چھوڑ دیتا تھا، اللہ کی نماز کی جماعتوں کو چھوڑ دیتا تھا. جھوٹ نہ جھوٹ نہیں بولنے یار، بولو ٹوٹ جائے گا. اور جو جھوٹ بولنے والا جیسے مٹھائی کھا رہا ہے آدمی، جلیبی کھا رہا ہے، امبالہ کی جیسے خالص مٹھائی ہوتی ہے نا، برفی، وہ کھا رہا ہے. غیبت ایسے کرتے تھے. اب نہیں یار بالکل نہیں. اللہ کہا دیکھو یہ وہی بندہ ہے جو کہتا ہے غیبت نہیں چھوڑ سکتا، سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا، نگاہ نہیں چھوڑ سکتا، فلاں کام نہیں کر سکتا. اب کیوں نہیں کرا؟ اب مشکل کہاں گیا؟ جب میں نے مشکل پیش بنا کے دیا تو وہ تم کو آسان ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور جب میں نے آسان کیا، میں تمہیں یہی اس سے کم درجے کی عبادت، بالکل چھوٹی عبادت بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور پیٹ بھرا ہوا، پیاس جناب جو کھایا پیا فرسٹ کلاس،
آنکھیں جناب پوری درد 5-5-6 گھنٹے سوئے ہوئے, اس وقت تم اس کو مشکل لگتی تھی عبادت. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے کیا شان اللہ تعالیٰ کی, چاہے تو مشکل کر دے چاہے تو آسان کر دے. کتنا بندہ ناشکر ہے, کتنا بڑا سبق دیا ہے رمضان نے کہ کتنے ناشکر ہے تم لوگ ہو, کہ کتنی آسانی سے میں نے اسی عبادت کا ثواب جو تم اتنے مشکل سے دے رہے ہو, میں نے آسانی کے ساتھ آرام سے نیند پوری کر رہے ہو, کھانا پینا پیٹ میں جا رہا ہے, مرغی چکن کھا رہے ہو, کباب کھا رہے ہو, پاپڑ کھا رہے ہو, سموسے کھا رہے ہو, مزے سے نماز پڑھ رہے ہو, اور جناب گھر جا کے سو رہے ہو, کاروبار چل رہا ہے. یہ تم سے نہیں ہوتا کام, یہ مشکل لگتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ کتنی زبردست میسج دیا ہے ہمیں رمضان نے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جس چیز کو آسان کر دے اس کو مشکل مت بناؤ. یہ ناشکری ہے, یہ ناشکری اللہ تعالیٰ کی. بہت آسان دین ہے اللہ تعالیٰ کا. صرف یہ کہ میرے احکامات کو مان جاؤ, میں نے فرائض تمہیں اس کو مان جاؤ, اور جس چیز سے میں نے منع کی ہے اس مشکل حالت میں تم چھوڑ سکتے ہو, تو میں تو بہت اچھے حالات میں تم سے کام چھوڑا رہا ہوں. سارا سال تمہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس رمضان سے سبق سیکھو. کتنے آسان ہو گیا, ہمیں آرام سے بیٹھے تھے, کھائے پیے بیٹھے نا. رمضان میں کیا حال ہوتا تھا, کھجور پہ بھاگتے تھے. ایک کھجور بڑی نعمت, ایک کھجور نعمت. اب تو خوب روٹی چھوٹی کھلا دیتا اللہ تعالیٰ, پھر کہتا ہے جاؤ بھائی مغرب پڑھو, جاؤ اللہ کا ذکر کرو. کھلا پلا کے کہتے ہیں نا سلا کے آنکھ میں فوس فلاس ہوتی ہیں. اب کبھی ہمیں یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے. بہت اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے ایسے انسانوں سے. دیکھیں فرق محسوس کر لیں. کتنی آسائش اللہ نے دی ہے, صحت دی ہے ہمیں, اللہ تعالیٰ نے کھانے کو دیا ہے, نعمتیں دی ہیں. ہم سے روٹی نہیں چھینی, ہم سے پانی نہیں چھینتا, ہم سے بستر نہیں چھینتا, سب آسائش ہمیں دی ہیں. ہم بہانے والے ہیں مشکل ہے, حالانکہ مشکل یہ ہوتا ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں. تو یہ سب بڑی ناشکری ہے. رمضان نے ہمیں بہت بڑا یہ سبق دیا ہے کہ مشکل نہیں ہے, دین بہت آسان ہے. تم چکر بازی کرتے ہو اس کی بہت سخت سزا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے انتہا بڑی سخت سزا دی ہے کہ تم نے ناشکری کرتے ہو. کسی حالت میں بھی انسان کو چاہیے کہ نمازوں کو ترک نہ کرے. نماز کیا, ہر حکم کو جو اللہ کا حکم ہے ہمارے پر گنے چنے ہو. کہاں میں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نہیں نا ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہر آدمی تہجد پڑھے. اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں نا کہہ رہا ہے ہر آدمی اشراق پڑھے یا چاشت پڑھے. اللہ نے ہم جیسے آدمی 5 چیزیں جو دی ہیں اسی کو حکم مان جائے. بس 5 نمازیں دی ہیں سب سے پہلے, اس کو بس جو نمازوں کو ادا کر. مشکل کا لفظ تو زبان پہ لائے فوراً سمجھ جائے کہ یہ مشکل تو رمضان میں تھی. بھائی یہ تو بکواس کر رہا ہوں, بالکل جھوٹ بول رہا ہوں, مشکل نہیں ہے, یہ بالکل اس پہ سزا ملے گی. مجھے مجرم سمجھوں, میں مجرم ہوں اللہ تعالیٰ کے اس وقت میں حکم کو توڑ رہا ہوں, اور اللہ کے حکم کو توڑنے کی بہت سخت سزا ہے. فوراً سمجھے کہ یہ ہے ہی چیز. فوراً جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے بھئی ہوش حواس کے ساتھ مسجد میں جاؤ, 5 وقت نماز پڑھو, جماعت کے ساتھ نماز پڑھو, کوشش پوری کرو, بھاگتے جاؤ, نماز سے فارغ ہو کے جلدی 3 منٹ لگتے ہیں. دیکھیں پہلے کتنی دیر لگتی تھی رمضان میں, مسجد سے نہیں نکلتے تھے, کہاں سے ہے. اس وقت گھر والے بھی نہیں پوچھتے تھے کہاں بیٹھے ہو, اور آپ 5 منٹ لیٹ ہو جائے کیا ہر وقت مسجد میں بیٹھ رہے تو. دیکھا آپ چکر, یہ سب یہ ڈرامے ہیں. اس وقت کیا تھا رمضان میں تو میں گھر ہی نہیں دیکھتا تھا, آدھا گھنٹہ آتا تھا. اس وقت تو تم نہیں کہتے تھے مجھے کہ تم بھئی گھر کیوں نہیں آؤ, کہاں بیٹھ رہے ہو, مسجد میں بیٹھے رہتے ہو. اب کیا ہو گیا, اب تو صرف میں ہی کہ بھئی یہ 15 منٹ کی نماز پڑھتا ہوں, کوئی اللہ والی بات ہو جائے, کوئی تبلیغ ہو رہی ہے, تعلیم ہو رہی ہے, یا کوئی ذکر ہو رہا ہے, اس میں بیٹھ کے میں اگر 10-15 منٹ لیٹ ہو گیا اب کیوں شور مچا رہے ہو. ہم انتظار کرتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں بیٹھے رہتے ہیں, ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں. دیکھا نا آپ نے, یہ بتایا رمضان میں ہمیں, یہ سبق اللہ تعالیٰ جو ہمیں دے رہا ہے رمضان کی شکل میں. بڑا سبق دیا ہے کہ کبھی بھی بہانہ بازی نہیں کرنی اللہ کے احکامات کے ساتھ, اور یہ معاملہ نہیں کے ساتھ کرنے کے جھوٹ بول رہے ہوں یا کچھ گناہ کر رہے ہوں, نگاہیں غلط کام کر رہی ہوں, یا ایسی کوئی بات ہو رہی ہو, یا بس سے آ رہے ہوں تو فوراً کہ یہ سب بکواس ہے, یہ خود میں ہی ہوں جو بدماشی کر رہا ہوں, خود میں ہی ہوں شیطانی کر رہا ہوں. یہ بالکل ایسی مشکل نہیں ہے چیز, چھوڑ سکتا ہوں, بالکل چھوڑ سکتا ہوں. سب میری شیطانیت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا پھر یہ ہوگا کہ اللہ معاف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میں نے رمضان میں بتائی ساری باتیں, اس کو میں نے عادت ڈلوا دی سب چیزوں کی, اور اس کے باوجود بھی یہ پھر کہتا ہے کہ ایسا مشکل ہے میرے پر فلاں, پھر اللہ تعالیٰ کی سزا شروع ہوتی ہے انسان پر. اللہ بہت ڈھیل دیتے ہیں, بہت ڈھیل دیتے ہیں, بہت ڈھیل دیتے ہیں انسان کہ اب بھی یہ میرے احکام کو نہ ٹھکرائے, اب بھی میرے حکم کو نہ ٹھکرائے. اگر میں کہہ رہا ہوں یہ نہ کریے, وہ کرے جا رہا ہے, کرے جا رہا ہے, کرے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل بھی دیتے ہیں, عزت بھی دیتے رہتے ہیں, رزق بھی دیتے رہتے ہیں, صحت بھی دیتے رہتے ہیں. لوگوں میں اس کو مطلب سلام دعا بھی اس کی چلتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات نہیں,
شاید اب سمجھ جائے شاید یہ رمضان کی بات کو اب پہچان جائے کیا کسی کا ہوں. لیکن اگر وہ باز نہ آیا اور چلتا رہا پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے لاٹھی بہت سخت ہے. شدید العقاب شدید العذاب بھی اللہ تعالیٰ کے شدید کا لفظ آتا ہے اس کے ساتھ. نہ جانے کہاں پکڑ انسان کی ہو جائے کیسے ہو جائے. میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے نکلیں تازے الحمدللہ تو اسی اپنی زندگی کے حالات کو ویسے ہی رکھیں. زبان پہ کنٹرول, نگاہوں پہ کنٹرول, اور اپنے وہی معمولات ہوں جس طرح قرآن پڑھیں الحمدللہ, اور اسی طرح نوافل ادا کریں, ذکر اذکار کریں. جو اچھی عادتیں ہمیں رمضان میں پڑھیں بے شک کم کر دیں اس کو. یعنی اس اسٹیج پہ نہیں کر سکتے ہم کہ بھئی وہ تو اللہ کی برکتیں بھی شامل تھیں نا اس میں, تو بہت رحمتیں بھی شامل تھیں. تو ایک فوجی پریکٹس اس طرح نہیں ہوتی چھاؤنی میں, وہ تو پریکٹس کرائی گئی تھی نا, ہمیں احساس دلایا جائے مشکل نہیں. اور آج بھی ہر انسان یہ بڑے آسانی سے رمضان گزر گیا, بڑا مزہ تھا رات کو جاگنے میں, بڑا لطف آتا تھا. تو وہ ہر پورے سال انسان اللہ کا تابعدار ہو جائے تو ویسے ہی لطف آئے گا جیسے رمضان میں آتا تھا. بہت لطف ہے اللہ کے احکام کو ماننے کا, اتنا لذت آتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا جھوٹ نہیں بولا, اور وہ کسی مشکل میں پھنسا ہے اور وہ جھوٹ ترک کر دیتا ہے. اتنا لطف آئے گا اس کا زندگی کا, وہ تصور نہیں کر سکے کہ میں اللہ کے حکم کو ایک مانا ہے. اللہ ایسی چاشنی اور سکون اس کے دل میں اتار دیتے ہیں, اس بندے نے میرا حکم مانا ہے تو الحمدللہ نور کر دیتے ہیں اس انسان کو. یہ چھوٹے چھوٹے جو ہماری بات چھوٹی بات لگتی ہیں, بہت ہی بڑی باتیں ہوتی ہیں. آپ جا رہے ہیں, غیر محرم جاری ہے, تو آپ نے آنکھوں کو نیچے کر لیا, بہت بڑا کام ہو گیا یہ آپ سے کہ آپ نے اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے اپنی نگاہوں کو جھکایا ہے. اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ اس بندے نے, میں کون دیکھ رہا ہے اس کو, کون دیکھ رہا ہے, وہ مجھے کب دیکھ رہا ہے, میں تو دیکھ رہا ہوں, لیکن اس نے میرے حکم کو مانا ہے, اپنی لذت کو کم کیا ہے, اپنی لذت کو ختم کیا ہے شخص نے, واحد اس لیے کہ جو بالکل پردوں کے اندر ہے اس کو دیکھ نہیں رہا, لیکن اس کا حکم کیسے مانا ہے کہ جیسے وہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, اور اس نے آنکھوں کو فوراً ڈر سے نیچے کر لیا, خوف سے, اس چیز گناہ سے. اللہ کہتا ہے سبحان اللہ, جو ایمان کے وہ نور اس کے اندر عطا فرماتا ہے, وہ چاشنی آتی ہے جس کی لذت انسان نہیں بھول سکتا. اس طرح رمضان تھوڑا مزہ چکھایا نا, میں کتنا لطف آتا تھا کتنی عبادت میں. یہ ہے یہ چیز کر کے دیکھیں زندگی میں پریکٹس صاحب. اور مشکل ہے وہ تو بتا دیا, مشکل کیا ہوتا ہے, مشکل تو یہ ہوتا ہے جو اللہ نے کر کے دکھایا. بہت ہی مشکل چیز تو 30 دن ہم نے گزارا ہے, پہاڑوں کی طرح مشکل تھے. کسی نہ ماننے والے سے پوچھو نا کہ وہ کہا یار کیا انسان ہی کیا کرتے ہیں, ساری رات جاگ رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کتاب سے پڑھتے رہتے ہیں, اور پھر جب بھی دیکھو جناب آنکھیں دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں, کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ان کا سمجھ نہیں آتا. جب بھی دیکھو بس چیزیں پڑھے ہیں, پوری رمضان ہی کرتے کیا ہیں, نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا, اور انسان خوش الحمدللہ خوش. تو کیوں اتنی سختی کے باوجود, کیونکہ اللہ کے احکامات پہ چل رہا ہوتا ہے, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس شخص پہ اتنی ہوتی ہیں کہ ہر چیز اس کو مزیدار نظر آنے لگتی ہے, ہر چیز میں برکت نظر آنے لگتی ہے. تو بھائی اگر ہماری ساری زندگی ایسی ہو جائے کہ ہم اللہ کے احکامات پہ چلیں, تو آپ بتائیں کیا برکتیں ہوں گی پھر اس انسان میں, کیا لطف ہوگا اس کا. کسی گناہ چھوڑنے کے اندر کتنا لطف ہو, کتنا سمجھ جائے گا وہ آدمی, اس میں اس کی لذتوں کو انسان کیسے بھول سکے گا. تو یہ ہے وجہ. اللہ تعالیٰ یہ نہ سوچے کہ گناہ کر کے چھوڑ دو کہ اس کے بعد کچھ ملتا نہیں آدمی کو, یا کچھ ایسی نہیں, جنت تو الحمدللہ ملے گی, چیزیں تو ملیں گی. چیز سب سے بہترین ملتی ہے اس دنیا کے اندر جو ملتی ہے, وہ عجیب چیز ملتی ہے, وہ سکون ملتا ہے, راحت ملتی ہے, اور اللہ کا توکل ملتا ہے. سب سے نہ بے نیاز کر دیتا ہے اس کو, اس کی لذتیں, مزہ, ہر مزوں کو ختم کر دیتا ہے. ایسا لطف آتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر کہ ہم دیکھ چکے ہیں. نئی باتیں اس لیے میں آپ کے سامنے اپنے لیے کر رہا ہوں کہ ہم یہ بھول نہ جائیں. رمضان کا سبق تھوڑا دوڑا دیا میں نے ابھی ماشاءاللہ, کیونکہ ابھی تو نزدیک گیا ہے, اس کی لذت باقی ہے. تو مقصد یہ تھا رمضان کا جو اللہ سمجھتا ہے کہ مشکل نہیں ہے. دین کیا ہے, نماز مشکل نہیں بلکہ کیا ہے, گناہ چھوڑنا مشکل نہیں بلکہ کیا ہے. ہم مشکل کہیں گے تو بہت جھوٹے ہیں, بہت دغا باز ہیں, اور بہت دھوکے باز ہیں, اور جس کو قرآن کہا ہے بہت ظالم ہے. جس چیز کو میں نے آسان کیا ہے اس کو مشکل کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.